آج یہ جو ہنگامی پریس کانفرنس بلائی گئی ہے جس میں سول سوسائٹی کی طرف سے بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنی ہے، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج ایک انتہائی تکلیف دہ حادثہ پیش آیا پہلگام میں، اور بہت شرمسار کر دینے والا واقعہ پیش آیا اور بہت ہی شرمندہ کر دینے والا واقعہ پیش آیا کہ آج پہلگام میں ملٹنٹوں کی طرف سے جو نہتے اور بے قصور لوگوں کو اور جو ہماری ریاست کے مہمان لوگ تھے ان پر حملہ کیا گیا، اور اس وقت تک 2 درجن سے زائد کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے، اور یہ تعداد کتنی ہوتی ہے یہ تو شاید اس میں وقت لگے گا۔ ہم پنچ واسی خاص طور سے اس واقعے پر بہت پریشان ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے۔ خدا خدا کر کے جو ہے وہ ہماری ریاست امن کی طرف لوٹ رہی تھی، اور یہاں پر جو ایک سلسلہ بنا تھا ہڑتالوں کا اور پتھر بازی کا وہ ختم ہوا، اور یہاں پر ایک امن و امان کا ماحول قائم ہو رہا تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ سیاحت کا ماحول قائم ہو رہا تھا، ٹورسٹ لوگ آ رہے تھے، بزنس ٹھیک ہو رہا تھا۔ ایسے حالات میں اس قسم کا واقعہ پیش آنا ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، بہت پریشان کن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، حکومت جو ہے حکومت اس پر سخت قدم اٹھائے گی اور ان لوگوں کو کافر کردار تک پہنچائے گی جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سماج کو یقین دلانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو، شرپسندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر اپنے بھائی چارے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، ریاست میں فتنہ فساد نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری سب سے پہلی ترجیح امن ہے، بھائی چارہ ہے۔ امن ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، ہماری نسلیں خوشحال رہیں گی، یہاں پر ہم پھلے پھولیں گے۔ ہم نے وہ 90 اور 90 کی دہائی دیکھی ہے، ہم دوبارہ اس ریاست کو اس آگ میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، امن و امان کے سلسلے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سول سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، پورے ملک کے لوگوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، جموں کشمیر کے ہر شہری کو، اور خاص طور سے پنچ کے رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی قسم کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی قسم کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اور اس قسم کے حادثات کے جو واقعات ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم جو ہے وہ کھل کر اس کی مذمت کریں، اس کو کنڈم کریں، اور اس قسم کے واقعات کے خلاف ہم یکجا ہوں، یکجٹ ہوں۔ آج ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے ہم ایسے واقعات کو کنڈم کریں، اور اپنی فوج ہو یا پولیس اس کے ساتھ کھڑے رہ کر اس ملک کی حفاظت کریں۔ اس مسئلے میں ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بے قصور جانوں کا ضیاع ہونا، بے قصور قتل عام ہوتا رہے، ہم خاموش بیٹھے، مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں، میرے ساتھ سردار سوجن سنگھ جی ہیں جو ایک ایکٹیوسٹ ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ایک پرومیننٹ سٹیزن ہے۔ افتخار بزمی صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، یہاں کے نامی گرامی ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، یہ بھی اپنی بات رکھیں گے۔ لیکن میں ایک بار پھر اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ قصور والوں کو بخشا نہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ہر ہندوستانی شہری سے بلا امتیاز اور منحصر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ملک کی سلامتی کی خاطر کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، وہ ایک اس ترنگے کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں، کھڑے ہوں، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے مل کر کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ آج ہم لوگوں کا سر جھک چکا ہے۔ ریاست جموں کشمیر جب یونین ٹیریٹری بنی اس کے بعد کا سب سے بڑا سویلین کے اوپر اٹیک جو ہوا، یہ سب سے بڑا سانحہ ہے۔ ہم ابھی اس اٹیک کو نہیں بھولے تھے جس میں درجنوں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے افراد جاں بحق ہوئے، انہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی۔ چھتی سنگھ پورہ ابھی ہم نہیں بھولے تھے کہ آج پھر سے پہلگام میں ان نہتے ٹورسٹ سیلانیوں پر جو کہ کچھ کرناٹکا سے، کچھ اور جو ہے ریاستوں سے وہاں پر ٹوریزم کے حوالے سے آئے تھے، لیکن اس ٹوریزم کو ٹیررزم بنانے میں جو ہماری دشمن دیش
جو طاقتیں ہیں وہ اپنے مقصد میں یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گئی ہیں. ریاست جموں کشمیر کا بچہ تب تک اپنے پرانوں کی آہوتی دے گا جب تک امن شانتی بھائی چارہ بحال نہیں ہوگا. ہم آج کی اس پریس کانفرنس کی مناسبت سے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو امن شانتی اور بھائی چارے کو بھنگ کرنے کی مناسبت سے اس طرح کے واقعات کو انجام دے رہے ہیں، ہم حکومت جموں کشمیر اور بالخصوص ہم اپنی یونین انڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہماری ڈیفنس اور ہوم منسٹری ہے وہ آگے آئیں اور اس طرح کے حملہ کرنے والوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں. اور اگر کل کی ڈیٹ میں یہاں پونچھ میں پروٹیسٹ ہوتا ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں، تو ہم اس کال میں سب لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم ویپار منڈل پونچھ سے باقی اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے سانحے کو جو ہے کھل کر جو ہے اس کی مذمت کی جائے تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کی جو گھٹنائیں ہیں وہ نہ گھٹیں. اور اگر دشمن دیش ہمارا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو ہم اس کو للکارتے ہیں، ہم اس کو وارن کرتے ہیں کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ ہمارا ہندوستان جو پوری ورلڈ میں ایک جو بہت بڑی طاقت مانا جاتا ہے، وہ صرف کچھ ہی سیکنڈوں میں ایسے جو حملہ کرنے والے شر پسند لوگ ہیں یا اس قسم کی حکومتیں ہیں ان کو ختم کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگائے گا. پہلگام میں کلنگ ہوئی، اس کی مذمت کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر مولانا صاحب نے جو ہم بہت پروڈوز کرتے ہیں کہ یہ جو کلنگ ہوئی ہے اس بالکل کنڈم کرتے ہیں. اور بات ایک ہے کہ ہمیں کوئی ایسی پیرک میں نہیں آنا چاہیے تو وہاں فوج کے بھی ساتھ ہیں، پولیس کے بھی ساتھ ہیں. اور یہ کلنگ کیسے ہوئی ہے، کس طریقہ ہوئی، پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جو لوگ کرنے والے ہیں ان پر پورا شکنجہ کسا جائے. کیونکہ یہ فوج جو ہے بار بار جب پونچھ اور جموں حلقے میں زیادہ ہوا کرتی تھی یہ کلنگ، اور آج جو ایک سلیکٹیو کلنگ کی یہ ہے پہلگام میں، تو میرے خیال میں یہ سیلانی پر نہیں ہونی چاہیے تھی. میں آج کی اس پریس کانفرنس میں تمام جو مارے گئے ہیں ان کو میں اپنی شرمندگی پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایسا سانحہ کبھی یہاں کشمیر میں نہیں ہوا کہ کتنے سیلانی جو وہاں پر مارے گئے. اس کی طرح سے میں سبھی اپنی طرف سے، اپنی کمیونٹی کی طرف سے میں مذمت کرتا ہوں. شکریہ.